وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا معصوم بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال الله عز وجل في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام معزز و محترم ذی قدر علماء کرام سامعین محترم بزرگان مکرم نوجوان دوستو ساتھیو بھائیو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک مرتبہ پھر آپ کی اس مرکزی شاہی جامع مسجد کے سالانہ عظیم الشان اور وقار عشرہ فاروق و حسین کانفرنس میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمیٹی اور جماعت شاہی مسجد کے حکم کی بجاوری اور پیروی کرتے ہوئے حاضری اور گفتگو کا موقع میسر آ رہا ہے۔ قلبی طور پر دعا گو ہوں کہ رب تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ سیرت النبی کمیٹی کے وہ تمام افراد اور جماعت شاہی مسجد کے وہ تمام افراد جو اس پروگرام کے انعقاد میں محنت فرماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور آپ تمام حضرات جو یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک ہر رات میں اپنی نیند کے اور آرام کے کچھ حصے کو اس پروگرام کے لیے سننے کے لیے وقف کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک ایک لمحے کے بدلے دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اور اعلیٰ بدل اور اجر نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا
میرے لیے ہر سال کی طرح ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام، صاحب علم، صاحب دل، صاحب مطالعہ، کردار اور اخلاق کے اعلیٰ اور افکار اور نظریات کے کوہ گراں وہ تشریف لاتے ہیں، بیانات آپ حضرات ان کے سماعت کرتے ہیں۔ اتنے بڑے سٹیج پر اور اتنے علماء کرام کے بیانات کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے ایک طالب علم کی گفتگو کرنا آپ نہ بھی سمجھ سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اگر ناممکن نہیں ہے تو ایک مشکل کام ضرور ہے۔ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عنوان کی مناسبت سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور اس پروگرام کا عنوان بھی عشرہ فاروق و حسین ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی یکم محرم الحرام کی شہادت اور حضرت سیدنا حسین ابن علی کی اپنے جانثاروں کے ساتھ 10 محرم الحرام کی شہادت، یہ سب سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس امت میں جو سازش حضرت سیدنا فاروق اعظم سے شروع ہوئی، اس سازش کا اختتام 10 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر آل رسول کو ذبح کرنے کی صورت میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے ان تاریخوں کا انتخاب اس لیے کر دیا تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ 10 محرم کو اسلام کی تاریخ میں جو المناک، افسوسناک، غضبناک، ظلمناک واقعہ آل رسول، اولاد رسول، عطرت رسول، اہل بیت رسول، امام حسین، ان کے جانثار، آل اولاد، خدام، کنبہ، قبیلہ، برادری، رشتہ دار اور ساتھ چلنے والے جانثاروں کی جو شہادت 10 محرم الحرام کو پیش آئی ہے، اتنے بڑے واقعے کی جو سازش کی ابتدا ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، بلکہ اس سازش کی بنیاد رکھی جا رہی تھی کہ اس اسلام نے کہ جس کے کلمے کا آغاز فرعون کی چوٹی پر تنے تنہا اس کائنات کی مقدس ترین ذات نے کیا تھا، اور پھر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا وہ کلمہ مکہ سے چلا مدینہ تک پہنچا، اور یوں چلتے 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 جب میرے پاک محمد کا یہ دین، یہ کلمہ روم اور ایران، کیسر اور کسرا جیسی اس وقت کی سب سے بڑی قوت اور پاوروں کو زیر دیا گیا، اور اس وقت کے سرداروں کو، شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو، اور اس وقت روم اور ایران کے مالکوں کو، اور اس وقت سپر پاور اور سپر طاقت کو جو زیر کر کے ان کی نسلوں کو اور بادشاہوں کو میرے محمد کے غلاموں نے اپنا نوکر اور غلام بنایا، تو
ان کی ذریت اور ان کی اولاد نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے اس سازش کا آغاز کیا اور یہ حضرت عثمان تک پہنچا. وہاں سے چلا حضرت علی کی شہادت, وہاں سے چلا حضرت حسن ابن علی کو زہر دینے کی شہادت, اور وہاں سے چلتے ہوئے واقعہ کربلا جو کربلا کی دھرتی پر 72 خاندان رسول کے چشم و چراغ اور ان کے جانثار ذبح کر دیے گئے اور شہید کر دیے گئے. دراصل یہ اس سازش کا تتمہ ہے کہ جو سازش محمد کے شہر مدینہ میں میرے پاک پیغمبر کے سسر حضرت سیدنا فاروق اعظم سے شروع ہوتی. جا کر سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ سازش کوئی اچانک نہیں بنی کہ آل رسول کو بلا لیا گیا اور اتنا بڑا ظلم کر دیا گیا, بلکہ یہ سازش 23 ہجری سے شروع ہوتی ہے اور یکم محرم الحرام بروز ہفتہ بوقت نماز فجر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سسر ہے 22,50,000 مربع میل کا حکمران ہے, روم اور ایران کو لتاڑنے والا ہے, کیسر اور کسرا کے بڑے بڑے محلات کو زیر کر کے کیسر اور کسرا کے محلات پر میرے پاک محمد کے دین کے پرچم کو لہرانے والا حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہے. کون سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. میں مسلم شریف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے. حضرت جبریل آئے اور اس حضرت جبریل کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے. آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, حضور مکہ میں موجود ہیں اور حضرت جبریل آ کر سلام کرتے ہیں. حضرت جبریل خوش ہیں, ساتھ ملائکہ بھی خوش ہیں. میرے آقا نے سوال کر لیا, جبریل آج اتنی خوشی کیوں ہے اور آج اتنے ملائکہ کے ساتھ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ میں محمد کی خدمت میں اس خوشی کے عالم میں کیوں آئے ہو؟ سیت پور کے بازیوں, سیدنا فاروق اعظم سے محبت کرنے والوں, میرے پاک پیغمبر نے حضرت جبریل سے پوچھا اور حضرت جبریل نے جو جملہ حضور علیہ السلام کو عرض کیا وہ جملہ سنیے گا, ایمان کو تازہ کیجئے گا. نوریوں کا سردار حضرت جبریل میرے آقا کے سامنے عرض کر کے کہتا ہے, آقا آج میں اس لیے خوش ہوں اور آج یہ ملائکہ کی جماعت خوش ہو کر اس لیے آپ کے پاس آئے. آج ہم خود نہیں آئے, ہمارے رب نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں مبارکباد دینے کے لیے بھیجا ہے. آقا نے پوچھا کس بات کی مبارک؟ کہا آقا آج 7 آسمانوں پر جشن منایا جا رہا ہے, آج سدرۃ المنتہا پر جشن منایا جا رہا ہے, آج رب کے عرش پر جشن منایا جا رہا ہے. آج زمین و آسمان کے ملائکہ وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں. میرے آقا نے پوچھا ان کی خوشی کے منانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا تھا, آقا آج زمین و آسمان کے ملائکہ عرش معلیٰ تک جو خوشی ہے وہ اس لیے ہے کہ زمین پر آپ کے بیٹے نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے. زور سے کہو سبحان اللہ, بس بھی نعرے سے پڑھے, زور سے کہو سبحان اللہ, جا کر کہو سبحان اللہ. کون؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم. میں ابن ماجہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں, میرے پیغمبر کا ایک فرمان ہے, وہ سنیے گا جھوم جاؤ گے. آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن انبیاء کی جماعت کے بعد, توجہ سے بیٹھیے گا, کل قیامت کے دن انبیاء کی جماعت کے بعد اس پوری کائنات میں میرا اللہ سب سے پہلے جس آدمی کو سلام کرے گا, انبیاء کی جماعت سے انبیاء کی جماعت کے بعد میرا اللہ ساری بشریت میں انسانیت میں جس آدمی سے سب سے پہلے مسافر کرے گا. آؤ نبی کا فرمانے علی شان سناتا ہوں, ذہن میں لے کے جائیے گا. آقا فرماتے ہیں انبیاء کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے میرا آقا جس آدمی سے
کہو کون ہوگا؟ بھئی میں نے عمر کا تذکرہ عنوان سے پہلے اس لیے شروع کر دیا ہے کہ میرے ذہن میں آج راستے میں آتے ہوئے نا ایک بات آ گئی، وہ بات بھی سنا دے تو مزہ آئے گا۔ ایک تابعی گزرے جن کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میری باتیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کرے میں عنوان میں رہوں۔ حضرت حسن بصری یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہے، توجہ سے بیٹھنا، یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہے، اور تابعی بھی ایسے، ان کے والد کا نام تھا یسار، ان کی والدہ کا نام تھا خیرہ۔ یہ جو خیرہ تھی نا، یہ آقا کی زوجہ حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی، اور یہ جو یسار تھے نا، یہ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے۔ یعنی باپ ایک غلام ہے صحابی رسول کا، عورت خادمہ ہے ام سلمہ زوجہ رسول کی۔ اس خادم اور خادمہ کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا 21 ہجری میں۔ جب یہ بیٹا پیدا ہوا، خطاب کے بیٹے حضرت عمر کا دور تھا، حضرت یسار نے اور حضرت خیرہ نے اس بیٹے کو اٹھایا اور خطاب کے بیٹے حضرت عمر کے سامنے لایا گیا۔ کہا عمر، رب نے ہمیں بیٹا دیا ہے، اس کو گھٹے بھی دیجئے، اس کو نہ اس کا نام بھی رکھیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت اس بچے کو گھٹی دی ہے، شہد چٹوایا ہے، اور دوسرا حضرت عمر نے کہا اگر مجھے کہتے ہو اس بیٹے کا نام رکھو تو میں عمر اس بیٹے کے لیے جو نام منتخب کرنا چاہتا ہوں مجھ سے پوچھتے ہو تو اس بیٹے کا نام حسن رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے بھائی؟ زور سے کہو۔ اگر عمر کے دل میں علی کے بیٹوں کی محبت نہ ہوتی تو حضرت عمر اس بیٹے کا نام حسن نہ رکھتے، ان کو نام پیارا لگتا تھا تو رکھا۔ چلیے جملہ سنیے گا، حضرت حسن بصری۔ چلو ایک بات اور سنو، حضرت حسن بصری وہ تابعی ہیں جو میرے نبی کی 7 بیویوں کی جھولی میں کھیلے۔ میرے نبی کی 7 بیویوں کی جھولی میں حضرت حسن بصری کھیلے ہیں، اور حسن بصری وہ ہے جس نے میرے پیغمبر کی 7 بیویوں کے گھر میں جھاڑو دیا ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے حضرت عثمان کے دور میں چھوٹا بچہ تھا، آقا کے محلے میں رہتا تھا، میں ایک بیوی کے گھر میں جاتا، صفائی کر کے باہر آتا، دوسری زوجہ رسول کے گھر میں جاتا، صفائی کر کے واپس آتا، تیسری زوجہ رسول کے گھر میں جاتا تھا، صفائی کر کے آتا تھا۔ حسن بصری کہا کرتے تھے لوگوں میں وہ خوش نصیب ہوں، میں آمنہ کے لال ساقی کوثر شافی محشر عبداللہ کے لگتے جگر اس کے یاد کی سب سے الفا آلہ بہتر بالا سار امام الانبیاء سردار الانبیاء سرداج الانبیاء رئیس الانبیاء کی 7 ازواج کی جھولی میں کھیلا بھی ہوں، میرے پیغمبر کی 7 بیویوں کے گھر کی صفائی بھی میں پسند کرتا۔ کون حضرت حسن بصری؟ جملہ دل پہ لکھ کے جائیے گا۔ ایک امام گزرے حضرت امام شافعی، کہو رحمت اللہ ہے، سارے جا کر کہو بھائی، کاری سب سپیکر کا مزہ اس کو چھیڑنا ہے، سبحان اللہ کہو بھائی۔ حضرت حسن بصری امام گزرے امام شافعی، امام شافعی نے 70 صحابہ کی زیارت کی۔ زور سے کہو، امام شافعی نے کتنے صحابہ کی زیارت کی ہے؟ 70 صحابہ۔ میں نے یہ ساری باتیں کہہ کے ایک جملہ کہنے تمہیں تڑپا جاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت حسن بصری حضرت امام شافعی نے کتنے صحابہ کی زیارت کی ہے؟ 70 کی۔ جملہ سننا، حضرت امام شافعی کہا کرتے تھے میں نے 70 صحابہ کا دیدار کیا اور 70 صحابہ کا کردار اور عمل میں نے جس بندے میں دیکھا ہے وہ حسن بصری۔ 70 صحابہ کا کردار، اخلاق، اعمال، تقوی، الہیات کی جھلک میں نے جس میں دیکھی ہے وہ کون ہے؟ حضرت حسن بصری۔ اگر نہیں جاگے تو ایک جملہ اور سن لو۔ ایک امام گزرے حضرت امام محمد الباقر۔ یہ امام باقر کون ہے؟ میرے پیر علی کے بیٹے حضرت
حضرت حسین ہے، حسین کے بیٹے امام زین ہے، امام زین العابدین کے بیٹے حضرت محمد الباقر ہے۔ امام باقر کون ہے؟ جو امام زین کے بیٹے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو حضرت حسین شہید کربلا کے امام و سردار کے پوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو حیدر کرار شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بڑے پوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو امام جعفر کے ابا ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو موسیٰ کاظم کے دادا ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو امام جواد کے پردادا ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو امام تقی علی اور امام نقی علی کے پردادا کے والد ہیں۔ حضرت امام محمد الباقر ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہا جب میں کسی کو بولتے ہوئے دیکھتا ہوں اور حسن بصری کو بولتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے حسن بصری کے بولنے میں انبیاء کی باتوں کی خوشبو آتی ہے، نبیوں کی باتوں کی خوشبو آتی ہے۔ چلیے میں حضرت حسن بصری پہ نہ بیٹھا رہوں، وہ حسن بصری مفسر، محدث، محقق، فقیہ، امام، تابعی، 70 صحابہ کا دیدار کرنے والا، یا صاحب علم بیٹھے ہوئے، جاؤ چیلنج سے کہتا ہوں قرآن مجید کی کوئی تفسیر اٹھاؤ، کوئی کائنات میں ایسی تفسیر نہیں جس میں حضرت حسن بصری کے بغیر جو مکمل ہو۔ چیلنج سے کہتا ہوں جائیے جا کر حدیث کی کتابیں اٹھائیے، آپ کو کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس میں حسن بصری کا قول نہ ہو۔ حضرت حسن بصری کو نکالو، تمہیں قرآن کی تفسیر نہیں ملے گی، تمہیں حدیث کی تشریح نہیں ملے گی۔ حسن بصری کا جملہ سنیے گا، کون حسن بصری ہے؟ جس کی والدہ ام سلمہ کی خادمہ ہے۔ کون حسن بصری ہے؟ جس کا والد حضرت زید کا نوکر ہے۔ کون حسن بصری ہے؟ جس کو کشتی خطاب کے بیٹے عمر نے دی تھی، جس کا نام عمر نے رکھا تھا۔ کون حسن بصری ہے؟ جس کے متعلق امام شافعی کہا کرتے تھے 70 صحابہ کے عمل کی جھلک مجھے اس سے ملتی ہے۔ کون حسن بصری ہے؟ جس کے بارے میں امام باقر کہا کرتے تھے اس کے بولنے سے انبیاء کی خوشبو آتی ہے۔ اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا مفسر، ایک دفعہ تشریف فرما تھے، کسی نے کہا حسن بصری ایمان کمزور ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہوں، طاقتور کرنا چاہتا ہوں، بڑھانا چاہتا ہوں۔ حسن بصری کا جواب سنیے گا، فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے میرا ایمان ترقی کرے، میرا ایمان بڑھے، میرا ایمان مضبوط ہو، حسن بصری نے کہا وہ اپنی زبان سے عمر کی تعریف شروع کر دے، ترانے عمر کے گائے گا، اللہ عمر کے فکر کے صدقے اس کے ایمان کو مضبوط کر دے۔ آئیے اس عمر کے تذکروں سے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ بھائی عنوان ہے نا فاروق و حسین۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں آ گئی، قرآن مجید کے کئی نام، ٹھیک ہے، قرآن کتاب کلام، قرآن کا ایک نام ہے فرقان، بولو کیا نام ہے؟ فرقان۔ اور عمر کا لقب ہے فاروق۔ فرقان اور فاروق کیا مطلب؟ جیسے قرآن نے آ کر حق اور باطل کو الگ کر دیا، جیسے قرآن نے آ کر صحیح اور غلط کو علیحدہ کر دیا، جیسے قرآن نے آ کر جنت اور جہنم کے رستوں کو نکھیڑ دیا، جیسے قرآن نے آ کر حلال اور حرام میں تمیز کر دی ہے۔ فرمایا قرآن فرقان ہے، یہ قرآن حق اور باطل میں تفریق کرتا ہے۔ اگر قرآن فرقان ہے تو خطاب کا بیٹا عمر یہ فاروق ہے، جیسے قرآن یہ حق اور باطل میں تفریق کرتا ہے، جیسے عمر بھی حق اور باطل میں تفریق کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ہمیں تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جانے والے آمین کہیں، ارادے والے زور سے آمین کہیں۔ جماعت میں جائیں تو ایک بات کی دعا زیادہ سکھائی جاتی ہے کہ بھائی دعا مانگو، کل قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے،
اور قرآن نے بھی فیصلہ کیا کہ کل قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ میں تفسیر کبیر آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، حضرت امام رازی کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر ہے، حوالہ دکھانے کا ذمہ دار ہو حضرت امام رازی قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کل قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ کامیاب ہوگا، بائیں ہاتھ میں آئے گا وہ نادام ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میرا اللہ جس آدمی کے ہاتھ میں، جس آدمی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گے وہ خطاب کا بیٹا حضرت عمر ہو۔ ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ کون؟ سیدنا عمر بن خطاب۔ چلیے ایک عمر ہے اور عمر کے ساتھ دوسرا حسین ہے۔ پھرنے والے سبحان اللہ کہتے ہیں، باقی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک فاروق ہے، ایک حسین ہے۔ میرے دوستو یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ ہم دیوبندی اہل و سنت والجماعت مسلک دیوبند کے جتنے بھی افراد ہیں نا، ہمارا جو صحابہ کے بارے میں ایمان ہے وہ ہے الصحابہ کلہم عدول۔ میرے پاک محمد کا ہر صحابی عادل ہے، میرے پاک نبی کا ہر صحابی عدل کا پیکر ہے، میرے نبی کا ہر صحابی عدل اور انصاف کا منبع ماوا مرکز اور پیکر ہے۔ دوستو آج دو طبقے ہیں، ایک طبقہ ہم ہیں، ایک طبقہ کوئی اور ہے۔ ہمارے سٹیج پہ فضائل رہے اور دوسرے طبقے کے سٹیج پہ اعتراضات رہے، ٹھیک ہے؟ وہ اتنے اعتراضات کرتے ہیں، اتنے اعتراضات کرتے ہیں کہ آج میرا پڑھا لکھا سنی نوجوان وہ بھی صحابہ کے بارے میں شکوک اور شبہات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میں فضائل پہ چلوں، میرے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج میں پاک محمد کے صحابہ کا دفاع ان کے اعتراضوں کے جواب کی صورت میں دینا چاہتا ہوں۔ تیار ہیں سارے؟ لیکن اس کے لیے جا کر بیٹھنا پڑے گا، پوری توجہ اور انہماک سے بیٹھنا پڑے گا۔ صحابہ پہ بڑے بڑے اعتراضات اشکالات کیے جاتے ہیں۔ ان اعتراضات اور اشکالات کی کئی صورتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت جس آیت میں اللہ نے کسی صحابی کی غلطی کے اوپر پکڑ غلطی ہوگی صحابی اللہ نے پکڑ کر لی اور اللہ نے سخت الفاظ سے اس صحابی کو جھنجھوڑ دیا اور بعد میں اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا اچھا قرآن میں صحابی رسول کو جھڑک بھی ملی ہے، جلدی جلدی کیمرہ لگوایا، چینل آن کر آیا، قرآن اٹھایا اور سامنے بیٹھ کر کہا آؤ میں تمہیں قرآن سے ثابت کر کے بتاتا ہوں، قرآن تو صحابہ کو یوں کہہ رہا ہے، قرآن نے تو فلاں صحابی کو یوں کہہ دیا۔ ایک مشہور اعتراض، اس کا جواب میں قرآن سے دے کر میں نے بڑی باتیں آپ کو کہنی ہے، آپ نے جا کر بیٹھے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 155 اللہ نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے؟ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ جب جنگ ہوئی مسلمان جیت گئے، جو درے پر صحابہ کھڑے تھے، میں لمبا واقعہ بیان نہیں کرتا، انہوں نے سمجھا فتح ہو گئی، انہوں نے درہ چھوڑ دیا، وہ آ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، 70 صحابہ ذبح کر دیے گئے اور 14 صحابہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹے، میدان احد سے باہر آ گئے۔ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا قرآن مجید کی سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 155۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے پیٹھ پھیری، پیچھے ہٹ گئے، کس دن؟ جب دو جماعت میں جنگ ہو رہی تھی،
جب دو جماعتوں میں لڑائی ہو رہی تھی، جب دو جماعتوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو اس وقت دو جماعتوں میں سے جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، یتولوا منکم، یہ تم میں سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے نا، اس بات کو سنیے گا، انما استزلهم الشیطان، انما استزلهم الشیطان۔ توجہ، یہ صحابہ میدان سے کیوں پیچھے ہٹے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما استزلهم الشیطان، اس لیے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا، شیطان نے ان کو ڈرا دیا، شیطان نے ان کو نافرمانی کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اب ازل کا مطلب ہوتا ہے بہکاوے میں دے لینا۔ میں نے رات یہ ایک آدمی کی بات سنا، جو قرآن اٹھا کر کہہ رہا تھا آؤ میں تمہیں سارے سورہ آل عمران دکھاتا ہوں۔ اللہ صحابہ کو کہہ رہے اور جو پیچھے ہٹ گئے تھے اللہ ان کو کہہ رہے انما استزلهم الشیطان، کہ شیطان نے ازل کیا، یعنی بہکا دیا۔ اور صحابہ کیا ہو گئے؟ پیچھے ہٹ گئے۔ اب اعتراض سننا، کہتے جی جو خود پیچھے ہٹ گئے تو انہوں نے صحابیت کی چادر کو اتار دیا، جس سے صحابیت کی چادر اتر گئی، اس کا ہم احترام کریں یا نہ کریں ہماری مرضی۔ یہ ویڈیو کلپ میں آج کا ایک نام نہاد وہ محقق دعویٰ کر رہا، میں اس کا لمبا چوڑا جواب نہیں دیتا، توجہ سے بیٹھو۔ شیطان نے ازل کرا، میں عربی عبارت اس لیے پڑھوں تاکہ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ فَإِنَّمَا اسْتَزَلُّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ازل کرا دیا، بہکا دیا، نافرمانی پہ مجبور کر دیا، اور صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ کہتے جی دیکھو جی شیطان نے ازل کرا دیا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، لہذا صحابی میدان سے پیچھے ہٹ گئے، ان کو میں رضی اللہ نہیں کہتا۔ ٹھیک ہے، اس قرآن مجید کی پچھلی سورت میں آ جاؤ، سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ نام سنیں زور سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 36، آیت نمبر 36۔ اللہ تعالی حضرت آدم کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالی حضرت آدم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور حضرت آدم کا تذکرہ بھی سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت آدم اور اماں حوا جنت میں تھے نا، وَقُلْنَا، ترجمہ سننا، ہم نے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، ہم نے کہا آدم تو اور تیری بیوی جنت میں چلے جائے، ٹھیک ہے، رہو جنت، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ جنت ہے، تم جنت میں رہو جہاں سے تمہارا دل چاہے، کھاؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آرڈر دے دیا نا، اجازت دے دی، توجہ، لیکن ایک پابندی ہے، وہ کیا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ساری جنت تمہاری، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس کے قریب، بولو اس کے قریب، اللہ نے پابندی لگوا دی نا۔ اب پابندی لگ گئی، حضرت آدم اماں حوا جنت میں جو کھائیں، جہاں رہیں، جہاں پہ جیسے رہیں، ان کے لیے اجازت ہے، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں چاہو رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے درخت دے میرے، اس درخت کے قریب پابندی لگ گئی نا۔ اب آگے قرآن سنو، آیت نمبر 36، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تسی اس درخت دے نیڑے لگ گئے نا تو تم ظالم ہو جاؤ، پابندی لگ گئی۔ اب آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں سے ازل کرا لیا، بہکا دیا، اپنے جال میں پھنسا لیا، اور انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا، اور اللہ ناراض ہوا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. توجہ سے بیٹھے ہو. فَخَرَجَ نہیں فَأَخْرَجَهُمَا. شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا. وہ نکلے کیا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. شیطان نے ازل کرایا تھا. محقق صاحب صحابہ پہ بات کرنے والے جی آپ نے کہا ان صحابہ نے اپنے اوپر سے چادر کو ایسے اتارا. کیوں؟ فَاسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. شیطان نے ازل کرایا. لہٰذا یہ صحابہ نہیں رہے. میں تجھ سے پوچھتا ہوں اگر احد کے صحابہ غلطی کر لائیں اور تو نے ازل کا معنی یہ کیا کہ یہ صحابیت سے نکل گئے, پھر میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں جہاں قرآن نے سیدنا آدم کا تذکرہ کیا, اما ہوا کا تذکرہ کیا اور کہا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. شیطان نے ان کو بہکا دیا. اب جرت ہے تو یہ کہہ کے دکھا کہ آدم نبوت سے نکل گئے. آدم کو میں نبی نہیں مانتا اس لیے کہ شیطان نے ازل کرا دیا تھا. اس لیے تو دیوبندی کہتا ہے, اہل سنت والے کہتے ہیں جس طرح حضرت آدم سے شیطان نے ازل کرایا تو نبی رہے گا, صحابہ رہے گا. جاگ رہے ہو؟ جاگ کر مجھے بتاؤ گے حضرت آدم سے ازل ہوا, حضرت آدم نبی ہیں یا نہیں؟ بولو. حضرت آدم سے غلطی ہو گئی, نبی ہیں یا نہیں؟ بولو. حضرت آدم نے وہ درخت کا پھل کھا لیا, شیطان نے ازل کرا دیا. حضرت آدم نبی پیغمبر ہیں یا نہیں؟ بول کے کہو نبی ہیں کہ نہیں؟ اگر حضرت آدم کو اللہ نے قرآن میں کہا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے حضرت آدم و حوا سے ازل کرا دیا تھا, لغزش ہو گئی تھی, خطا ہو گئی تھی. یاد رکھو خطا کے بعد آدم آج بھی نبی ہے اور صحابہ کی خطا کے بعد عہد کے صحابہ آج صحابہ بھی ہے, مصطفیٰ کی جماعت بھی. جا کر کہو سبحان اللہ, جا کر کہو سبحان اللہ. اچھا اگلی بات سنو, چلو قرآن سے حدیث میں آئے. آج کل ایک حدیث لی جاتی ہے, صحابی سے کوئی خطا ہو گئی, میرے حضور نے اسے جھڑک دیا. اب بخاری میں ڈھونڈا, اچھا حضور نے صحابی کو جھڑکا. لگاؤ کیمرہ, رکھو کتابیں, آن کرو چینل, لگاؤ پیج, بیٹھو محقق آگے. اور بخاری کھول کے کہا تمہیں نہیں پتا, تمہیں نہیں پتا حضور نے فلاں کو یوں کہہ دیا, میں بھی کہوں گا. حضور نے کہہ دیا تو میں بھی کہوں گا. سیکھپور کے دوستو جاگ رہے ہو؟ یہ بات چلاتا ہوں یا فضائل میں آ جاؤں؟ چلاتا ہوں یہ بات دوستو. توجہ وہ جی کیا حضور نے جو کہہ دیا میں بھی کہوں گا. بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, تاریخ میں ہے. جاگ رہے ہو؟ ایک پرنسپل صاحب یونیورسٹی کے, وہ جا رہے تھے چھاپا مارنے کے میرا استاد پڑھا رہا ہے یا سو رہا ہے, ٹھیک ہے, یا کلاس میں ہے یا کلاس میں نہیں. وہ جب جانے لگا نا تو اس نے درجہ چہارم کے ایک نوکر کو کہا آؤ چلتے ہیں, راؤنڈ لگا. دونوں چل پڑے گئے. اب پرنسپل کے ساتھ درجہ چہارم والا بھی ہے. اب گئے جو صحیح جا کر دیکھا کہ یونیورسٹی کے کلاس روم میں استاد محترم آرام فرما یا غیر حاضر یا پڑھا نہیں رہے. اب اس پرنسپل نے کیا کہا, میں تیری چھٹی کرا دوں گا. تو کیا پڑھاتا, تو کیا محنت کرتا. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, واپس آ گیا. اگلے دن چپڑاسی صاحب کو خیال میں آیا کل پروفیسر صاحب نے, پرنسپل صاحب نے تڑکا دیا ہے, میں بھی تو جاؤں. اب یہ خود چل پڑا اور جا کر کلاس میں جا کر کہنے لگا تو پڑھا نہیں رہا. اس نے دو لگائے تھپڑ. تو مجھ سے پوچھے گا درجہ چہارم کا نوکر یہ 16 گریڈ کے افسر سے پوچھے گا, 16 گریڈ کے استاد سے پوچھے گا تیری اوقات کیا ہے. یہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے, کیوں کل پرنسپل نے نہیں پوچھا,
سمجھ رہے کل پرنسپل نے نہیں پوچھا, بندے نے جواب دیا وہ 21 گریڈ کا افسر ہے, پہلے اپنے کندھے پر 21 گریڈ کے افسر کا تمغہ لا, پھر مجھ سے سوال کر. میرے آقا استاد ہیں, کہو سبحان اللہ. تم تو روز سن رہے ہو, ہم روز سنا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے سنانے والوں سے تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہو, اور کل 9-10 سے بڑی قیمتی دنیں, تو ہم نے کئی پروگرام کرنے اس کے باوجود زور لگا رہا ہوں, اللہ واسطے بولو. حضور استاد ہیں, حضور پیر ہیں, حضور قائد ہیں, حضور جرنیل ہیں, حضور امام ہیں, حضور مقتدی ہیں, حضور پیشوا ہیں, حضور مبلغ ہیں, حضور مزکی ہیں, حضور مدرس ہیں, حضور امام ہیں, حضور پیر اور مرشد رہبر اور رہنما ہیں. مانتے آپ اگر پیر نے, رہبر نے, رہنما نے, مقتدی نے, پیشوا نے, مزکی نے, مبلغ نے, مدرس نے, جرنیل نے, قائد نے, سپہ سالار نے اپنے کسی صحابی کی غلطی پر چھڑک دیتے, وہ درجہ چہارم کے بھنگی, وہ سارا دن صفائی کرنے والے لٹیرے حضور کی بات کو لے کر تو صحابی پہ اعتراض کر کے کہتا ہے چونکہ بخاری میں ہے جو بات حضور نے کہی میں وہی بات کہوں گا. پہلے اپنے کندھے پر نبوت کا تمغہ لا, پہلے اپنے کندھے پر استاد کا تمغہ لا, پہلے اپنے کندھے پر مبلغ کا تمغہ لا. اگر تو استاد نہیں ہے, مبلغ نہیں ہے, مزکی نہیں ہے, پیر نہیں ہے, استاد نہیں ہے, رہبر نہیں ہے, تو 1400 سال بعد پیدا ہونے والا ہے, تو تیری اوقات نہیں ہے صحابی پہ بحث کر, اس لیے کہ تو اپنی اوقات بھی دے, محمد کی جماعت کی شان بھی دے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, شان صحابہ, شان اہل بیت, تیرا حسین میرا حسین, کربلا کا شاہ حسین. نعرہ تکبیر. پانی لڑ گئے, سبحان اللہ کہو بھائی. کہو سبحان اللہ. اچھا اگر استاد شاگرد کو دڑکا دے لے تو چوکیدار بھی دڑکے دے. 1400 سال پہلے نبیوں کا امام اگر اپنے صحابی کی تربیت کرتے ہوئے کوئی جملہ سخت کہہ دے, تو مائک لگوا کر, کیمرے لگوا کر, چینل پہ بیٹھ کے بخاری کو سامنے رکھ کے دنیا کو دھوکہ دے کے کہتا ہے صحابی کو حضور نے یہ کہہ دیا. صحابی کو کچھ کہنے کے لیے حضور بننا پڑتا ہے. نہیں سمجھے میں کیا کہہ گا؟ صحابی کو کچھ کہنے سے پہلے حضور بننا پڑتا ہے, حضور. اور میرا محمد کے نام میں ایک ہی حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. میرے نبی کا مقابلہ کرتا ہے, ان کی تربیت میرے نبی نے کی. پہلا قرآن کی آیت لیں گے جہاں کی صحابی کے بارے میں کوئی بات آ گئی. اچھا صحابی کے بارے میں قرآن سے ایک بات کہوں, ایسے نہیں کہو نا بابا, نا بابا. جب تک اچھا چلو میرا چیلنج دیکھ کے کہتا ہوں, میرا چیلنج ہے, دیکھ لینا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے سبحان اللہ نہ کہی. میں چیلنج نہیں, میں چیلنج ہے تو میں دیکھنا بات کروں گا ایسے کہو گے, ایسے کہلواؤں. رب تیرا قرآن میری جھولی میں, یہ میں نے جھولی پھیلا لی. اللہ تو جانتا ہے میں اندر سے کیا ہوں, باہر سے کیا ہوں. اللہ تو جانتا ہے تیری توحید میرے سینے میں کتنی, تیرے محمد کی محبت میرے سینے میں کتنی, صحابہ اہل بیت کا عشق میرے سینے میں کتنا. اللہ میں تیرے عمر کا تذکرہ کر رہا ہوں, میں تیرے نبی کی آل کا تذکرہ کر رہا ہوں. اللہ میں تیرے قرآن سے محمد کی جماعت کا دفاع کر رہا ہوں. اللہ میں تیرے محمد کے الفاظ سے محمد کی جماعت کا دفاع کر رہا ہوں. بندہ بڑا گناہگار
گناہگار ہوں، لیکن رات کے اس پہر میں جھولی پھیلاتا ہوں۔ شاہی جامعہ مسجد کے صحن میں کوئی کھڑا ہے یا کوئی بیٹھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، یا اللہ یا اللہ، جو اس وقت دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مجھے سبحان اللہ سنا دے، کل قیامت کے دن ان ہاتھوں کو میرے پاک محمد کے پاک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ جا کر کہو سبحان اللہ، جا کر کہو سبحان اللہ، جا کر کہو سبحان اللہ۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے عزم کرا دیا۔ او ظالم کے بچے، تو قرآن کی آیت پڑھتا ہے، آگے بھی تو پڑھنا۔ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، آگے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ شیطان نے بہکایا تو صحیح، لیکن میں محمد کے جماعت کے دلوں کو جانتا ہوں، وہ ایسی جماعت ہے، میں اللہ قرآن بنا کے کہتا ہوں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ ان کے لیے قیامت تک معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اجزانی توبہ کر کے بڑا ولی بن کے کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں میری توبہ قبول ہو گیا، تائب من ذنبی کم اللہ زنبالا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسے جس نے توبہ نہیں کی، میں چوری پہ توبہ کروں تو میں ولی بن گیا، میں جس بات میں توبہ کروں میں ولی بن گیا، اور جن کی توبہ کو اللہ قرآن کی آیت بنا دے، جن کی توبہ کو اللہ کلام کا حصہ بنا دے، جن کی آیت کو، جن کی توبہ کو اللہ قرآن کا حصہ بنا دے، جیسے قرآن جیسا کلام کوئی نہیں، ایسے مصطفیٰ کی جماعت جیسی توبہ کرنے والی بھی کوئی نہیں۔ جا کر کہو سبحان اللہ، جا کر کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مولانا ابو بکر صاحب کی تشریف ہے۔ ہاں جی، قرآن کی آیت پھر نبی کی حدیث اور صحابی پہ اعتراض کرتا۔ تیسرا، ایک صحابی نے اپنے دوسرے صحابی کو کچھ جملے کہہ دیے، وہ جملے کہہ دیے، لگاؤ چینل، رکھو مائک، کھولو پیج، آگے کتاب اٹھا کر میں چیلنج دیتا ہوں، فلاں صحابی نے صحابی کو یوں کہہ دیا۔ صحابی کو کچھ کہنے کے لیے پہلے محمد کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا پڑتا ہے۔ نبی تو صحابی ہے، علماء تشریف فرما، استاد جی مولانا ابو بکر صاحب تشریف فرما، امام نماز پڑھا، ٹھیک ہے، پیچھے جماعت نماز پڑھا، امام بھول گیا، مقتدی کھڑے رہے، ایک بندہ ویسے جا رہا تھا، قرآن اس کو آتا تھا، اس نے لقمہ لے دیا، نماز ختم۔ نماز کیوں؟ اس کی غلطی کو بتانے کے لیے اس کی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ امام کی غلطی کو نکالنے کے لیے پہلے اس کی جماعت میں ہاتھ امام پیشوا تسلیم کر، پھر اعتراض کر۔ صحابی نے صحابی کو کہہ دیا، حضور جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، ککر کا درخت تھا، حضور نے کہا بھئی مسواک تو بنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اوپر چڑھ گئے، ساتھ تشریف فرمائے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں پتلی پتلی اوپر چڑھے۔ اب جماعتی ہے نا، ایک طبقے کے لوگ اکٹھے جا رہے ہیں، ایک نے دیکھا، ہنس کے کہا اوئے عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھو، لگاؤ چینل، لگاؤ میں ابن مسعود کو فلاں نے یوں کہا، ٹانگوں پہ طنز کیا، ذرا اگلا بھی تو سنا، میرے نبی کے کانوں میں پڑا، حالانکہ کہہ سکتے تھے جماعتی ہم مقصد ہیں، کلیگ ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم کلاس ہیں، کہہ سکتے تھے، لیکن میرے نبی کو پتا تھا شاید کوئی قیامت کے قریب آ کر اس جملے کو لے کر اعتراض نہ بنائے۔ میرے نبی نے کہا کیا کہا؟ ابن مسعود کو کیا کہا؟ کہا یہ کہا ہے دیکھو اس کی ٹانگیں کتنی پتلی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ تو تم کہہ رہے ہو نا ابن مسعود کی ٹانگیں پتلی ہیں، میں محمد بتاتا ہوں ابن مسعود کی یہ پتلی ٹانگیں اللہ کے احد پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں۔
اعتراض کا دروازہ بند کر دیا، کوئی اعتراض نہ کرے، اشکال نہ کرے۔ جب بیٹھ جاؤ سوشل میڈیا کو اعتراض، صحابی پہ اعتراض، صحابی پہ اعتراض، صحابی پہ اعتراض، اور ہمارے اسٹیٹ فضائل 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 فضائل۔ تم میں سے کون نہیں جانتا کہ عمر محمد کا سسر ہے؟ تم میں سے کون نہیں جانتا بھائی صلاح مربع میر کا حکمران ہے؟ تم میں سے کون نہیں جانتا میرے پیر حسین کا نام میرے نبی نے رکھا؟ تم میں سے کون نہیں جانتا کہ میرے حسین کو گھنٹی میرے نبی نے دی؟ بیان کا فضیلت ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ لیکن اس دور میں جب کیمرے لگ چکے ہوں، جب مائک سج چکے ہوں، جب سامنے کتابیں رکھی جا چکی ہوں اور صحابہ کے اوپر اعتراضات اشکالات کی بارشیں کر دی گئی ہوں، پھر غصہ نہ ہو، قانون کو ہاتھ میں نہ لے، تقریر میں تفرقہ نہ پھیلا، شعلہ بیانی نہ کر، پھر کتاب اٹھا، محمد کی جماعت کا قرآن سے دفاع کر، حدیث رسول سے دفاع کر، قول صحابی سے دفاع کر، اس لیے کہ محمد کی جماعت کے لیے رب کا قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بندہ جا رہا تھا لکڑیاں دا ٹال رکشے تے لٹوائی ہوتے تے بندے کو پوچھدا پہ سنارے دی دکان کتھے؟ سنارے دی دکان کتھے؟ بندے آکھے خیر ہے، آکھے مونڈ تلوامنے، لکڑی تلوامنے، وہ آکھے پاگل تھے، کیا سنارے دا کنڈا تیرے مونڈ تلے سے؟ آکھے کنڈا نہیں، وہ کانٹا نہیں ہے۔ جواب دینے والے نے جواب دیا، بھائی بات سن، پاگل نہ بن، کانٹا لوہار کانٹا کنڈے کا بھی ہے، اڈے کا بھی ہے، اور کانٹا سنارے کا بھی ہے۔ تیری یہ لکڑیاں یہ کسی اڈے ٹال پہ جا کے تلے گی، اور سنارے کے دکان پہ کانٹے پہ لکڑیاں نہیں تولتی، ہیرے اور جواہرات تولتے ہیں۔ لکڑیاں تول دیا، وہاں جا۔ میں تبری پڑھتا ہوں، میں اسیر پڑھتا ہوں، میں تاریخ دمشق بتاتا ہوں، میں نواسخ تاریخ پڑھتا ہوں، میں تاریخ کامل سے ثابت کرتا ہوں۔ کس کو آگے کون ہے، کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ صحابی کے بارے میں۔ وہ پاگل، یہ تیری تاریخ یہ ٹال کا پڑا ہوا کنڈا ہے، اس پہ تو عبد القدوس کو توڑ، مجھے توڑ، میرے کردار کو توڑ، لیکن تیرے کنڈے پر ابو بکر نہیں تلے گا، تیرے کنڈے پر عمر نہیں تلے گا، عثمان، علی، معاویہ، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، حسن حسین، سلمان و مقداد نہیں تلے گے، صحابہ تلے گے، یا قرآن میں توڑ یا مصطفیٰ کے فرمان میں توڑ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، زور سے ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر۔ میرا ٹائم ہو چکا، 10 منٹ، 10 منٹ۔ ایک اور راستہ ہم نے تلاش کر لیا، صحابہ اہل بیت میں اعتراض کرنے کا۔ وہ راستہ کیا؟ نبی کا وہ فرمان جس میں اہل بیت کا صرف تذکرہ۔ میں پرسوں سن رہا تھا، کہہ رہا میں سنیوں کا پڑھا ہوں، میں اہل و سنت ہوں، اور میرے پاس بہت بڑا اشکال ہے۔ کیا؟ جب آقا دنیا سے جا رہے تھے فرمایا ترکتم فیکم الامرین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگرچہ روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے، لیکن اس نے ایک لفظ لیا، کتاب اللہ و اطرت، میں اللہ کا قرآن تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اپنی اولاد تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھا جی، میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں جس میں میرے نبی نے کہا ہو میں تمہارے لیے صحابہ کو چھوڑ کے جاتا ہوں، لہٰذا اہل بیت کرو، صحابہ کو چھوڑ۔ یہ اعتراض ہے، جواب عرض کر دو، جا کے بیٹھے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو یا وہی دعا سناؤ؟
ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو یا وہی دعا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، ہم تو چونکہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، الحمدللہ رب محمد کی قسم ہمارے پاس تو دونوں ٹیکے ہیں، دونوں ٹیکے، ایک وہ ٹیکہ جو مالک بن انس نے دیا تھا اور وہ ٹیکہ جو عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر نے دیا تھا۔ جب ایک کوفی عبداللہ بن عمر کے پاس مدینہ کی سرزمین پر مسجد نبوی میں آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت جی ایک ٹیکہ دے دیں، نسخہ دے دیں، انجیکشن دے دیں، گولی دے دیں، نسخہ دے دیں، کوئی دوائی دے دیں۔ پوچھا کس کا؟ کوفہ سے آیا ہوں، وہاں پر لوگ علی کے نام سے بڑے چڑھتے ہیں، وہاں سے مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ ان میں مومن کون بیٹھا ہے، منافق کون بیٹھا ہے، کہ نسخہ بتائیے، ٹیکہ بتائیے، سوال نہ کروں، جواب نہ کروں، مناظرہ نہ کروں، مجادلہ نہ کروں، مباحثہ نہ کروں، تقریر نہ کروں، نہ بولوں نہ بلواؤں، کوئی جملہ ایسا بتا دیجئے جا کر جملے کا استعمال کروں، مجمع سے پتا چل جائے مومن بیٹھے ہیں یا منافق بیٹھے ہیں۔ خطاب کا بیٹا عمر تھا، اس عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر نبی کے شہر کی مسجد میں بیٹھ کے نسخہ بتا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا شاہ جہاں تجھے شک ہو جا کر میرے چچا علی کا ذکر شروع کر دینا، متھے پہ پھٹ آئے تو منافق ہو گئے، سینے پہ پھٹ پڑے تو مومن ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا علی المرتضی، شان مولا حیدر کرار۔ ماشاءاللہ۔ مجھے چونکہ حضور نے صرف اہل بیت کا کہہ دیا، لہذا کسی نہ صحابی کے بارے میں نہیں کہا چلو ٹھیک ہے جی، یہ جو حضور کے ارشاد گرامی اقتدوا من بعد، میرے بعد اگر اقتدا کرنی ہو تو ابو بکر و عمر کی کرنا۔ کیا اس حدیث کو لے کر ہم اہل بیت کو راستے سے نکال سکتے ہیں؟ بولو بھئی، وہاں حضور نے اہل بیت کی فضیلت بتائی یا حضور نے خلفاء کی فضیلت بتائی، اور ایک جملہ، تمہیں یہ حدیث سمجھ نہیں آئی، اگر اس حدیث کو سمجھنا ہے تو ان خادموں کے پاس میں بتاتا ہوں حضور نے کیوں یہ جملے کہے۔ ایک ہے صحابی، ایک اہل بیت۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے جاگتی آنکھوں سے سینے میں ایمان کے نور کے ہوتے ہوئے آمنہ کے لال محمد کے بزوہا کے چہرے کا دیدار کیا۔ صحابی، ٹھیک ہے جی۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ خاندان، اولاد، اولادوں کے اولاد، سید، قریشی، ہاشمی، یہ اہل بیت ہے۔ صحابہ اس وقت دنیا سے نیا صحابی کا بننا اس وقت دنیا سے ختم ہو گیا جب میرے محمد نے زہری پردہ فرمایا، حضور نے پردہ فرمایا، دنیا سے چلے گئے۔ اب کوئی جاگتی آنکھوں سے حضور کو دیکھ، جو دیکھے گا وہ خواب میں دیکھے گا، اللہ خواب میں محمد کا دیدار کرا، اللہ خواب میں مصطفیٰ کا چہرہ دکھا۔ صحابی وہ بنے گا جو جاگتی آنکھوں سے سینے میں ایمان کے نور سے حضور کا کیا کرے؟ حضور دنیا سے چلے گئے، صحابیت کا دروازہ اب اللہ کے نبی کے جملے کا ایک مطلب جو علماء نے لکھا سننا مزہ لے۔ حضور صحابی بھی کہہ سکتے تھے اور ایک روایت میں سنت کے لفظ بھی ہیں، لیکن میں عطرت کے لفظ کو لیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں حضور نے کتاب اللہ کے ساتھ اپنی عطرت کا ذکر اس لیے کیا، اگر صحابہ کہتے تو ذہن میں آ سکتا تھا جب نبی دنیا سے چلے گئے صحابیت کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ اب ہم حضور کے جانے کے بعد کن کی اقتدا کریں، کن سے لیں، کن سے سیکھیں؟ حضور نے اس لیے عطرت کا نام ذکر کر کے دنیا کو بتا دیا جیسے قیامت تک اللہ کا قرآن رہے گا، جیسے قیامت تک دنیا کے چپے چپے پر مصطفیٰ کی اولاد زندہ رہے۔ کتنا مٹانا چاہا آل رسول کو، مٹیے، زور سے کہو مٹیے۔ آخری جملے، حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے، میرے محمد عائشہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آج تم سوئے نہ ہوتے سبحان اللہ کہہ گئے، میرے آقا امی کے حجرے سے باہر نکلے، عائشہ کے حجرے سے باہر آئے، فجر کی نماز پڑھا۔ میں ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، کتاب لے لا، جب حضور باہر تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی۔ کہہ دوں میرے شہر کے باسیوں، کہہ دوں عرض کر دوں
حضور مسجد سے حضور عائشہ کے حجرے سے باہر ہے، حضور نے نماز پڑھائی۔ اہل سنت کا عقیدہ سن، اس امام پہ بھی جند قربان، اس مقتدیوں پہ بھی جد قربان۔ نماز پڑھا دی، ٹھیک ہے جی، نماز پڑھائی۔ حضور نے نماز کے بعد حضرت ارباز بن ساریہ صحابی رسول کہتے فصیح بلیغ لمبا خطبہ دیا، اور ایسا دردناک غمناک خطبہ دیا، صحابہ کی چیخیں روئے، اور ایک صحابی نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضور کی یہ باتیں ایسے معلوم ہوتی ہیں یہ اس بندے کی باتیں ہیں جو دنیا سے جا۔ اتنی غمناک باتیں، ان غمناک باتوں کی تفصیل میں جاؤں فقط کہ دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ حضور نے دو چار حضرت کی فتنوں کے بارے میں بتایا، کہا جب تک میں محمد ہوں فتنوں کے دروازے بند ہیں، میرے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا اس امت میں فتنے ہی فتنے آئیں گے، بدعات شروع ہو جائیں، ہر آدمی اپنی مرضی سے دین کی تشریح کرے، فتنے ہوں گے، تفرقے ہوں گے، فسادات ہوں گے، دین کی مرضی کی تشریحات ہوگی۔ صحابہ رو رہے، روتے روتے محمد کا ایک صحابی کہتا ہے جو اتنے مشکل حالات میں ہوگا، فتنے، فسادات، بدعات، رسومات، تشریحات، نیا دین، نئی باتیں، اپنی مرضی کی باتیں، جب یہ دین ہوگا آقا پھر جس نے اس وقت کو پا لیا وہ کیا کرے؟ نبی تو راستہ بتا دیجیے، آئیں گے تو صحیح فتنے۔ حضور نے فرمایا فمن ادرک، جو تم میں سے اس وقت کو پائے، میں محمد کی وصیت ہے فعلیہ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ محمد کی سنت کو تھام لے، محمد کے چار خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے طریقے کو تھام لے، جن کے طریقے کو تھامے گا وصیت مصطفیٰ کی ہے، رب اس کو جنت کے راستے پہ چلاتا رہے۔ ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ باقی آخری بات کرتا ہوں، سن لو ہمارے نوجوان دوستوں سے، مولانا شاہی مسجد میں بیانات تو اچھے ہوتے ہیں، آپ کے خطیب تو اچھے ہیں، لیکن اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کرتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو جھوٹ نہ بولنا، قبر میں اپنے بات کے خود ذمہ دار ہو۔ کیا اس سٹیج پر آپ نے اہل بیت کو نہیں سنا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، سنے؟ امام حسین کو سنے؟ نہیں سنا تو ابھی سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی کو سنے؟ نبی کے گھر والوں کو سنے؟ ایسے ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو خراب، وہ جی اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، وہ جی اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہاں جو تجھے چیڑ ہے نا اس کا جواب عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، تجھے یہ ٹینشن نہیں کہ اہل بیت کیوں نہیں کہتے، تجھے مروڑ یہ ہے کہ یہ صحابہ کیوں کہتے ہیں، تجھے مروڑ یہ، باقی ہم صحابہ کیوں کرتے ہیں۔ یہ میرا رومال ہے، یہ میرا موبائل ہے، ٹھیک ہے، یہ میری دو چیز میں نے یہاں رکھا، ٹھیک ہے۔ بندہ آیا رومال لے کے ادنا گیا، مہنگی چیز پڑی لے گیا رومال، اب میں کہتا ہوں رومال میرا رومال، اور چور میرا رومال لے گیا۔ بندہ اٹھ کے کہتا ہے مولوی صاحب رومال کر رہا ہے، موبائل کیوں نہیں کہتا؟ موبائل کیوں نہیں کہتا؟ رومال۔ میں کہتا ہوں پگلے، یہ بھی میرا، لیکن اس وقت ڈاکہ اس پہ ڈلا، اس وقت ڈاکہ میرے رومال پہ ڈلا ہے، اس وقت چوری میرے رومال پہ ڈلی ہے۔ جب چور میری رومال لے گیا اور موبائل میرے پاس ہے تو میں رومال کہوں گا، موبائل نہیں کہوں گا۔ صحابہ بھی میرے، اہل بیت بھی میرے، صحابہ بھی آنکھوں کا نور، اہل بیت بھی آنکھوں کا نور، صحابہ بھی جندتے جان، اہل بیت بھی جندتے جان، لیکن دشمن نے ڈاکہ ڈالا صحابہ پہ، میں صحابہ کروں گا، الحمدللہ اہل بیت میرے پاس موجود ہے۔ ضرورت ہے کسی کی، ہے کسی کی ضرورت،
میرے پیر علی کی گستاخی کرے زبان کو کتی سے کھینچے ماشاءاللہ ہے کسی کی جرات حسن حسین کی توہین کرے ہم حسن و حسین کے ترانے شرق اور غرب میں عام کر دیں ہم اہل بیت کے ترانے عام کر دیں گے لیکن الحمدللہ اہل بیت محفوظ او الحمدللہ مسئلہ ہے ابو بکر مسئلہ ہے جنت میں سوئے ہوئے عمر کا وہ قلم نہیں دی حضور یوں لکھ کے دے دے فدق کا باغ کھا میرا سنی نوجوان پہلو سے بھر بھر کے ہمیں دکھا کے کہتا ہے جواب تو ابو بکر کھا گیا عثمان وہ سے بھاگے امیر معاویہ نے یوں کر دیا صحابہ نے یوں کر دیا ڈاکہ صحابہ پہ ڈلے جب تک زندہ ہے ہم کوئی شعلہ بیان نہیں ہے ہم کوئی ملک کے قانون کے دشمن نہیں ہیں ہم کوئی ریاست کے خلاف نہیں ہیں ہم جب اندر سے جلتے ہیں اندر سے جب ہمارا سینہ جلتا ہے ہم قانون کے راستے پہ چلتے ہوئے ابو بکر اور عمر کے ترانے گاتے ہیں جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ گاتے رہتے اور ہر صحابی کے ترانے گائیں علی کے ترانے گائیں حسن حسین کے ترانے گائیں ساتھ ہوگے کسی کے خلاف نہیں جانا کسی کو نہیں چھیڑ کسی کا نام نہیں لینا آج کے بعد ایک نعرہ یہاں مسا دن میں ایک مرتبہ وہ نعرہ ضرور لگاؤ گے اور اب مجھے لگا کے دکھاؤ گے مولانا ابو بکر صاحب کے سینے کو ٹھنڈا کرو گے سیرت النبی کے کمیٹی کے سینوں کو ٹھنڈا کرو گے شاہی جامع مسجد کے تمام جماعت کے افراد کے سینے کو ٹھنڈا کرو گے نعرہ بڑا سوکھا ہے اور نعرہ عبد القدوس کا ایجاد کرتا نہیں ہے میرے استاد میرے پیر کا کسی دیوبندی کا بریلوی کا اہل حدیث کا نہیں قرآن نے دیا دھونا لگاؤ گے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی صدیق بھی فاروق بھی عثمان بھی حیدر بھی معاویہ اور سفیان بھی ہر صحابی نبی کلن سارے کے سارے او یارو سارے وہ بادشاہ ہے وہ مدینے کے تھے یا افغانستان میں آئے وہ مکہ کے تھے یا وہ شام سے تھے لوگوں وہ مشہور تھے یا ان کے نام کا کسی کو پتا نہیں لوگوں وہ مدرس تھے یا وہ شاگرد تھے وہ سپاہ سالار تھے یا وہ سپاہی تھے وہ قائد بن کے رہے یا کارکن بن کے رہے وہ خلیفہ بنے جاری آیا رہے رب کے قرآن کا اعلان سمیت کلن ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یاد ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی میں اور کسی لیے سے نہیں استاد جی کا بیان سننا ہے جاگ کے سننا ہے مجھے نہیں لگتا کسی کو نیند آئی لیکن اگر نہیں بھی آئی میں قیامت کے دن اس مسجد کے فرش کو چلتی ہواؤں کو آسمان پہ موجود تاروں کو فلک کے نظاروں کو کرامن کاتبین کندھوں پہ بیٹھے فرشتوں کو چلتی ہوا کے جھونکے کو گواہ بنا کے کہتا ہوں محمد کی جماعت گواہ رہنا 8 محرم کی رات سیت پور کی شاہی جامعہ مسجد میرا بابا میرا بزرگ میرا بوڑھا میرا جوان میرا بچہ ایک دفعہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اٹھ کے کہا تھا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی فضا کو گواہ بناؤ ہاتھوں کو پرچم بناؤ زور سے کہو ہر صحابی نبی 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 بیٹھ
جائیے اٹھ مرد مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام میں گر تو بڑھتا ہے کفر سے پھر کیوں ڈرتا ہے یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر دل سے کو خبر آئے نا دل سے کو خبر آئے نا ماشاءاللہ یہ زندہ دل سے کو خبر آئے نا حالات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں مظلوموں کی آنکھوں نے شعلوں کی ادائیں کہہ ہیں یہ قید و قبض بیگانوں کے ظالم بدلنے والے ہیں ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے یہ جتنا ہم کو کچلیں گے یہ جتنا ہم کو کچلیں گے یہ جتنا ہم کو کچلیں گے ہم اتنا اچھلنے والے ہیں ایک مرد قلندر تھا پیپلیاں کی جامعہ مسجد کا خطیب تھا چھوٹا سا قد تھا کمزور سی جسامت تھی امی عائشہ کا حلالی بیٹا تھا وہ چھوٹے قد والا چھوٹی جسامت والا پیپلیاں کی جامعہ مسجد کا خطیب ہر تقریر کی آخر میں کہا کرتا تھا فنا فی اللہ کی تہ میں پکا کا اس مرد جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ میرا رفیق سفر ساتھی